کتنے دنوں سے شدید خوفناک ترین گرمی آ رہی ہے، اس قدر خوفناک کبھی زندگی میں نہیں دیکھی سنی تھی۔ اللہ سے بس بہت دعائیں تھیں، التجائیں تھیں۔ یاد ہے کہ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کیسا آپ کہتے ہیں خدا یاد آتا ہے، واقعی اللہ سے یاد آیا، اس پنجابی میں کہتے ہیں ڈاڈا یاد آیا۔ شکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی کی اور ہوائیں چل پڑیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اے سی لگا دیا پہلے اٹک شہر میں۔ ہو سکتا ہے اور بھی کئی شہروں میں اس طرح ٹھنڈک آ گئی ہو۔ اس کی اپنی شان ہے، ذات غفور رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے۔ ہم لوگ ذرا بھول جاتے ہیں، پھر گلے شکوے اللہ سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھولتا ہے۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے نا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ اتنی پیاری دعا تھی، اسے شعر میں یاد کروں گی۔ آج مجھے یاد آ گیا، سردیوں میں ہم مرنڈے بڑے کھاتے تھے، وہ چاولوں کے بنے ہوتے تھے گھوڑ کے نا۔ اس وقت یہ چیزیں ہوتی تھیں جو صحیح معنی میں صحت بندے کو صحت مند رکھنے کے لیے، بچوں کو بھی طاقت دینے کے لیے۔ کوئی آئے دن بچے بیمار نہیں ہوتے تھے، نہ کھانسی نہ زکام نہ اور بھی سات تکلیفیں آج کل بچوں کو ہو رہی ہیں۔ ساری چیزیں اصلی اور طاقتور جگ رہی ہوئی ہیں، ساری چیزیں غور کریں نا کتنی زبردست ہیں۔ اور چھوٹے املی ہم بڑی کھاتے تھے، اتنی زیادہ ہمیں املی ملتی تھی، 1 پیسے، اتنا بڑا ایک بوڑا، اس کے اوپر نمک اور مرچیں ڈال کے نا تو منٹوں میں کھا لے۔ آپ سوچیں تو بہت مشکل لگے، بہت وقت کی بات ہوتی ہے نا، کبھی انسان کیسے بن جاتے کبھی کیسے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہر دن ایک نیا دن لگتا ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ ہر دن وہی دن ہے، پھر بعد میں بتایا گیا کہ سمجھایا گیا کہ بھی ہر دن وہ دن نہیں ہوتا، دوسرے سے الگ مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ پھر ہم جو صبح اٹھتی ہے پھر نئے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم آگے سے شروع کرتے ہیں، آج کل ہم نے یہ پڑھ لیا، آج آگے سے پڑھیں۔ پھر ہم شروع سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز سبق سارا شروع سے پھر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آج دن اچھا گزرے۔ اپنی طرف سے آپ بھی کوشش کریں نا، اب یہ نہیں بیٹھے رہے دعا مانگتے نہیں، خود بھی رہ رہے ہیں، حرکت میں برکت ہے، کچھ کریں گے، دعا مانگیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ۔ میں تو یہ سمجھے ذکر کرنے سے زیادہ رہنمائی ملتی ہے، حرکت کوشش کریں، ذکر میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر دیتے ہیں۔ اور فوری طور پر کوئی سخت پریشانی بن جائے سوائے درود ابراہیمی کے کسی سے بھی نہیں چلتی ہے، صحیح یقین کریں، کوئی فوری وقت پہ مشکل بن گئی ہے، درود ابراہیمی بغیر گنے شروع کر دیں پڑھنا۔ لوگ بھی تو دینے بھی آتے تو بے صاحب دیتے ہیں، ہم لوگ تو گن کے کہتے ہیں 3 دفعہ پڑھ لیے تھے، اللہ تو نہیں گنتا کتنا میں نے دے دیا، وہ تو پھر بھی دیتا رہے گا۔ جو نماز پڑھے گا اس سے بھی دے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کو بھی اس نے دینا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں جب بھی کوئی فوری تو ایسے مشکل بن جائے زندگی میں، دن میں ہزار ایسے مسئلے آ جاتے ہیں، درود ابراہیمی کی برد کریں گے، آپ کو حوصلہ مل جائے گا، طاقت مل جائے گی، اور آپ کا مشکل وقت آسان ہو جائے گا۔ پکی پکی یاد رکھیں یہ بات۔ ویسے ہم سب مسلمانوں کی بات تو پتہ ہی سے ہے کہ بھئی ہر مشکل چلتی ہے تو درود ابراہیمی سے چلتی ہے بے شک۔ اچھا جی، آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، بزرگ کا واقعہ، جو ابھی میں نے دیکھا تھا۔ چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس کا عنوان ہے حاصل نظر۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک بچے نے پوچھا، بابا جی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ بزرگ نے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ بچے نے کہا، ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بہت نیک ہے، کبھی گناہ نہیں کیا، اس کے دل میں اللہ کی خاص نظر رہتی ہے۔ دوسرا آدمی بہت گناہ گار ہے، سچی توبہ کر لے، اس کے دل میں بھی اللہ کی خاص نظر رہتی ہے۔ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، کھڈی پر کپڑا بنتا ہوں، جب دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں تو میں ان میں گرے لگاتا ہوں، پھر اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ وہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو ممکن ہے جو بندہ غلط راستہ چھوڑ کر سچی توبہ کر لے اور اللہ کو اپنی گانٹھ سے باندھ لے اور اس پر خاص نظر رہتی ہے کہ یہ بندہ کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ، اتنا زبردست انہوں نے سمجھایا ہے۔ اور یہ چھوٹی سے مختصر پر اثر بات ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو اکیلی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ اس وقت ساتھ چلتے ہیں جب وہ پورے طور پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ زبردست۔
सबक जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी रटा लगा लो, सबक बस वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है, बाकी तो सब भूल जाते हैं। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, हकीकत में यही है। शुक्रिया या शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़ुबान पर शुक्र के सिवा कोई बात नहीं आने देती है। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत नहीं है तो हम इंसानों का शुक्र भला कैसे अदा करेंगे। अगर हम अपने खालिक के एहसानात को याद करने की आदत नहीं है तो मखलूक के एहसास को कौन याद रखने की आदत नहीं सीख सकते हैं। ये किताब है पीर कामिल ना, उसका ये छोटा सा पैराग्राफ है, बड़ा ज़बरदस्त है नावल। अगर आपको मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। इसमें इतनी ज़बरदस्त कहानी है या वाक़या समझ लें, तफसील के साथ है और इतना भी बेहतरीन है कि बस आपका दिल नहीं चाहेगा ये किताब ख़त्म हो। जब ख़त्म होती है तो बंदा आप किताब लेके बैठ जाता है और कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। ये भी अल्लाह की देन है, अच्छा लिखना, बहुत ही अच्छा लिखना कि पढ़ने वाले बस उस पढ़ते पढ़ते उस राह में गुम हो जाते हैं। आज आपको बताती हूँ सब्ज़ चाय। वैसे तो हम सब पाकिस्तानी को पता ही है कि सब्ज़ चाय के कितने फ़ायदे हैं, लेकिन आज तो ज़रा नई नई पौध के लिए नई नस्ल की रोज़ाना सब्ज़ चाय का बड़ा बार बार जिक्र आता है। हमें तो पता था जब भी कोई पेट का मसला है, वो खांसी जुकाम है, कुछ भी है, सब्ज़ क्या बना के पी लें। बड़ी हम छोटे होते बनाते थे तो अब्बा जी कहते थे कावे का रंग निकालो, तो उस वक्त ना अब्बा जी हमने तरीका बताया था कि भी जब पानी डाल देते हैं, पत्ती डाल देते हैं, जब पानी बॉयल हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के ना उसको ऐसे फेंटते रहते, फिर उसे चूल्हा जलता रहता है, उसमें पकता रहता है। फिर जब देखो पानी सही उबल रहा है तो फिर उसमें थोड़ा ठंडा डाल के ना ऐसे थोड़े करते थे, फिर दाम रखते थे तो उसका इतना प्यारा कलर निकलता था, बहुत ही प्यारा ना। तो सब्ज़ इलायची डाल के पीते थे, बहुत ज़्यादा अमेरिका और पिया छोटे थे। अब्बा जी बहुत पसंद करते थे तो लाजमी फिर अब्बा जी काफ़ी भी पीते थे, काफ़ी भी हम बहनें बनाती थी बारी बारी, तो पीते भी थे। अब तो ये नया दौर है, यहाँ तो बड़ी चीज़ है कॉफ़ी, ये चीज़ें तो पता नहीं किस साल की बात मैं आपसे कर रही हूँ। ये तकरीबन 52 की बात होगी, सोचो ज़रा 1952 कहाँ है तो फिर अब कौन सी साल जा रही है। बात करते सब्ज़ चाय की, लोगों को या लड़कियों के सिर्फ लाने के लिए कि बस बंदा स्मार्ट भी होता है, बड़े फ़ायदे हैं, इसलिए ज़रा सुन लें आप भी। सब्ज़ चाय का रोज़ाना इस्तेमाल ना सिर्फ मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखते हैं बल्कि जिल्द पर इसके मुफीद असरात भी मरतब होते हैं। इसके साथ सब्ज़ चाय के इस्तेमाल शुदा टी बैग को ठंडा होने के बाद चेहरे की दानों पर लगाए रखें और 10 से 15 मिनट तक मुतासरा जगह की मालिश करें, चेहरे में निखार आ जाएगा। ज़बरदस्त, देखो अलग की बनाई चीज़ें हैं, कितना फ़ायदेमंद भी हैं। अच्छा, धनिया का भी लिखा है, चंद कतरे लीमू में भी शामिल किया जा सकते हैं या मेज़ा। अच्छा, दानों के लिए इक्सीर है, अगर आप चाहें तो धनिया को भी उबालें और ठंडा होने पर इसे पीस कर चेहरे पर लगाएं। ज़बरदस्त है। हरा धनिया दानों के साथ ब्लैक हेड साफ करने में भी बड़ी महारत रखता है। धनिया के चंद पत्तों को हल्का सा पीस लें और इसका रस चेहरे पर लगाएं, चंद कतरे लीमू के भी शामिल किया जाए। यह हमेशा दानों के इक्सीर है, अगर आप चाहें तो धनिया को उबाल लें और ठंडा होने पर इसे पीस कर अपने चेहरे पर लगा लें। अच्छा, एक और भी इसमें बात लिखी है कि वो जो होता है बेकिंग सोडा जो होता है इस्तेमाल किया जाना, सोडा जिल्द के लिए हर तंगेज़ तौर पर मुफीद है। पहली बार मैंने पढ़ा है, बता रही हूँ, इस्तेमाल नहीं किया था, फिर हमें ना क्या हमें खबर नहीं हुई। बतौर मास्क जिल्द पर लगाया था तो ये ना सिर्फ झुर्रियों से बचाते हैं बल्कि जिल्द भी चमकदार और सही सेट हो जाती है। इसके अलावा इसे क्लीजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे के दाने दाग और निशान भी चेहरे के पुराने दाग और निशान भी इसे लगाने से ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए 3 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर को थोड़े से पानी में घोलें और इसे चेहरे पर 15 मिनट के लगाने के बाद धो लें। चंद ही दिनों के इस्तेमाल के बाद चेहरा हैरत अंगेज़ खूबसूरत हो जाएगा। वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। सफाई और डिप्रेशन का इलाज।
اچھا یہ نعمان ہے، چھوٹا سا کالم ہے، تھوڑا سا پڑھتی ہے، آپ کو بتاتے ہیں جیسے بھی بھئی جو لڑکیاں ایسے سستی چڑھی رہتی تھی، ایسے ادھر ادھر کبھی ادھر لیٹتی ہیں کبھی ادھر، سب اسے یہ کہتے اٹھ کے کام کرو تو تمہاری بالکل تم سیٹ ٹھیک ہو جاؤ گی. اور جب مطلب کام میں لگ جاتے ہیں تو ایک ایک جسم کا حصہ اور دماغ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ جو اتنی ہوتی ہے نا خواہ خواہ کی سستی انسان پہ سوار ہو جاتی ہے، اسے قدم بھی باری باری ہوتے ہیں، بس یہ دل کرتا ہے لیٹ جائے، تو ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. یہ آپ آزما کے دیکھیں. اور اول تو کوشش کریں سستی چڑھائی نہیں ہے. زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے صرف کھانے پینے اور سونے اور لیٹنے کے لیے دی ہے. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اچھی طریقے سے اپنی طاقت کو اچھی جگہ پہ خرچ کریں، محنت کریں جتنی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے رکھے گا. اس وقت جتنی بیماریاں ہیں یہ زیادہ چکن اور زیادہ آرام اور چٹپٹے کھانے اور بالکل بھی محنت نہ کرنے سے عجیب و غریب خوفناک قسم کی بیماریاں لگ گئی ہیں. تو پرانے وقت کے لوگ تھے کھانا بھی سادہ اور پاک صاف ہاتھوں سے بناتے، پاک صاف ہاتھوں سے کھاتے تھے، آرام سے، کوئی ہرس کوئی لالچ نہیں ہوتی تھی. کھانے میں بھی نا سادگی بھی پسند کرتے تھے. تو یقین کریں ڈاکٹر بھی کام تھے، وہ لوگ اول تو جاتے ہی نہیں تھے، بس اسی طرح جو جیسی ٹوٹکے پا لیے. یہ چھوٹے میں نے پڑھا تھا چھوٹے تھے ایک واقعہ گنی شکر کے وہاں کوئی حکیم آیا تھا، کتنا سارا اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا نا. پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے آئی کوئی مریض ہی نہیں آتا میرے پاس. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی جتنے مسلمان ہیں بھی میری امت کے ہیں یہ بہت خیال رکھتے ہیں، کھانا حساب کا کھاتے ہیں اور ایسے نہیں کرتے کہ جو چیز آئی جتنی زیادہ کھا لو گے. صحت اسی سے ٹھیک رہتی کہ آپ کھانا پورا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، تھوڑا دیر چھوڑ دیں. اور عبادت کا بھی یہی رول ہے، یہی اصول ہے کہ عبادت بھی تب بھی ہوتی ہے دل سے. اللہ کو جب بندہ پکارتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ بھی کم کھانا کھائیں. بھی امی جی بھی ہمیں مجھے یہی بتایا تھا اگر آپ عبادت میں مصروف ہونا چاہتی ہیں، عبادت کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا کھانا کھائیں. ہاں یہ ہے کہ آپ پڑھ تھک جائے بشک کوئی تھوڑی سی چیز لے لیں، کوئی میٹھی چیز لے لیں، گڑ رکھ لیں، کھجوریں رکھ لیں. یہ طاقتور چیزیں ہیں، فائدہ مند بھی ہیں، آپ کو صحت اور طاقت بھی دیں گی. تو بعد میں کیا کرتی صفائی اور ڈپریشن کا علاج سوچا کہ تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی بات کر لیں تو اچھا ہی ہے نا. تو یہ تو ہمارے عام گھروں کے اصول طریقے ہیں کہ بھئی جتنا ہو سکتا ہے آپ خود کام کرو بھئی، اور کام وہی اچھا ہوتا ہے جو خود کرتے ہیں. بیگماتیں ماسک سے بہت کام کراتی ہیں لیکن غور سے کبھی اٹھ کر چیک نہیں کرتی ہیں کہ کام کیسے کتنے گندے طریقے سے کاری ہوتی ہیں. صحیح وہ دیکھیں تو ان کو تو ساری ہوش آ جائے، سوٹیاں لے کے ماسی کے پیچھے لگ جائیں. وہ تو چلو ماسی آ گئی کل ہی اچھا ماسی اب یہ کر مت، ماسی کیا، ماسی نے جو کرنا کر کے یہ جا وہ جو